میں ہوں عالیہ، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز۔ بے شکریہ کہ آپ میرا پروگرام دیکھتے ہیں۔ آج ہم اپنے پروگرام میں ایک بہت ہی خاص اور اہم ٹاپک پہ بات کریں گے۔ اس وقت پاکستان میں پاور پالیٹکس چل رہی ہے، اقتدار کی سیاست، اقتدار کے حصول کی سیاست، اور اسی دوران جہاں بہت دنوں سے بہت کنفرنٹیشن دیکھنے کو نظر آ رہی ہے، وہیں پر عمران خان کے پروٹیسٹ اور مارچ کے فیل ہونے کے بعد سے کچھ یہ سیاست شدید ہو گئی ہے۔ اور اس میں عمران خان کے خاص طور پر جو ایک انٹرویو دیا انہوں نے فارمر پرائم منسٹر نے، اور اس میں انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اس ملک کے 3 ٹکڑے ہوں گے اور فوج تباہ ہو جائے گی، اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو صحیح فیصلے کرنا ہوں گے، ورنہ ہمارا جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں وہ بھی لے لیے جائیں گے۔ یہ سب باتیں اس طرح کی سب نے دیکھی اور اس کے اوپر بہت پھر آبجیکشنز ہوئی، بڑے سوال اٹھے، پھر وہ پروگرام بھی بین کر دیا گیا۔ یہ سب کچھ ہوا اور یہ کہا جا رہا ہے کچھ دنوں سے کہ یہ کیا ہوگا؟ کیا واقعی یہ جو ٹکڑے کرنے کی بات ہو رہی ہے کوئی ایسا چاہ رہا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ سیاست وہی والی سیاست ہے؟ ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ 71 میں دیکھ کے کیا کچھ ہوا، تو کیا یہ 71 والے کارنر پہ پہنچ گئے ہیں؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس آج جو شخصیت موجود ہیں، کافی عرصے کے بعد ہمارے پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں، اور ان سے بہتر پرسنالٹی کوئی ہو نہیں سکتی اس موضوع پر بات کرنے کے لیے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر پولیٹیکل سائنٹسٹ، اس کے علاوہ وہ آتھر ہیں، اسٹاک ہوم یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے ہیں، اور اسکالر ہیں، کالمنسٹ ہیں، جناب ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو۔ بڑی مہربانی، بہت بہت شکریہ فار انوائٹنگ بھی، بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب، عالیہ جس جی۔ طرح میں نے بات کی کہ آپ سے بہتر انسان اس پہ بات کس سے کی جائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جتنی ریسرچ ہے اس موضوع پر، ہم نے اس سے پہلے پروگرام کیے بنگلہ دیش کے موضوع پر، 71 میں جو کچھ ہوا اس کے پر ہم نے بڑے 2-3 تفصیلی آپ کے ساتھ پروگرامز کیے۔ آپ نے کتابوں کی کتابیں لکھ ڈالی ان موضوعات پر۔ کیا پاکستان کو آپ ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ ایک فارمر پرائم منسٹر جو ابھی ہی اپنی گدی سے اترا ہے، اس نے یہ کہہ دیا کہ 3 ٹکڑے؟ دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا، وہ ایک ایسی مینٹل سٹیٹ میں آ چکے ہیں جہاں ان کو ہو سکتا ہے ان کے اپنے مائنڈ میں یہ لگے کہ میرے بغیر پاکستان کہیں نہیں ہے، اور اگر میں پاور میں نہیں تو پاکستان کے ٹکڑے ہو جائیں گے، سول وار ہو جائے گی۔ یہ ایک، یا تو یہ ایک پولیٹیکل، وہ کیا کہتے ہیں، لوگوں کو موبلائز کرنے کا، ڈرانے کا طریقہ بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے سائیکولوجیکلی وہ اب سفر بھی کر رہے ہیں اس کمپلیکس سے۔ کئی لوگوں کو یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے دیٹ دا ورلڈ اسٹینڈز آن دیئر شولڈرز۔ یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے اپنا سیاست کے اندر، کہ پیپل اسٹارٹ بلیونگ کہ دے آر دا مین آف ڈیسٹنی، اور اگر وہ نہیں تو پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا۔ مجھے لگتا ہے یہ دونوں کی کمبینیشن ہے کہ عمران خان صاحب اب پرائم منسٹر تو نہیں ہے، ہی از نو لانگر انجوائنگ دا آفیشیل پاور، اور وہ اپوزیشن میں اب رہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو ایک ہوتا ہے نا ڈیموکریٹک اپوزیشن، تیار اب کرتے ہیں، اور پھر لوگوں کی رائے سپورٹ سے اگر ملے تو واپس پاور میں آتے ہیں۔ وہ اس جس طرح وہ ٹائم فریم دیا جا رہا ہے نا کہ اگلے سال الیکشن ہوں گے، ہی وانٹس ٹو ایکسپیڈائٹ دیٹ۔ جو مجھے سمجھ آتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ اگلے 1-2 مہینوں میں ہی الیکشن ہو جائیں اف پاسبل، اور اگر وہ نہیں ہوتے تو پاکستان کے ٹکڑے ہو جائیں گے، پاکستان کے نیوکلیر ویپنز چھن جائیں گے۔ ایکچولی اس کی کوئی مجھے وجہ نظر نہیں آتی، کیونکہ آبجیکٹیولی دنیا کی سیاست میں، اس علاقے کی سیاست میں کوئی ایسا بیلنس آف پاور میں چینج نہیں آیا کہ پاکستان کے واقعی اس قسم کی سچویشن۔ جی ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے سوال یہ بھی ہوگا کہ خان صاحب اپنے آپ کو بھٹو سے ملاتے ہیں اکثر۔ اگر وہ کسی لیڈر کی تعریف کرتے ہیں تو ذوالفقار علی بھٹو کی کرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی جان بھی دے دوں گا لیکن میں نہیں مانوں گا، میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرنا پڑے گا۔ اور وہ ایک ہی بات ہے ان کی، اور وہ یہ ہے کہ وہ اقتدار میں دوبارہ آ جائیں، فوری الیکشن کروا جائیں، اس میں وہ جیتیں اور وہ آ جائیں، کیونکہ یہ بھی خطرات رہتے ہیں کہ اگر کروا بھی دیے جائیں تو وہ اس کے رزلٹ کو ہی نہیں مانیں گے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کیونکہ بھٹو سے بہت زیادہ انسپائرڈ ہیں، وہ بار بار اس کی بات کرتے ہیں، اسی کو لیڈر سمجھتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ ایک ایسا سین کریٹ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی اسی کی طرح کر رہے ہیں، اور پھر اگر ایسا ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ حالات بھی وہ 71 کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اسے کہتے ہیں سیلف فلفلنگ پروفیسی۔ اگر آپ بار بار کہتے رہیں کہ ملک ٹوٹ رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے، تو آپ اس میں یقین بھی کرنے لگیں تو ایک ملک ٹوٹ بھی سکتا ہے، اور
जुल्फकार अली भुट्टो की उन बातों का अल्टीमेट रिजल्ट तो यही हुआ था। लेकिन पाकिस्तान की वो सिचुएशन नहीं है जो ईस्ट पाकिस्तान की थी। ईस्ट पाकिस्तान के टूटने में एक बहुत बड़ी वजह थी कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर 1000 मील इंडियन टेरिटरी थी। तो जब ये सिविल वॉर शुरू हुई है, उसको क्रश करने के लिए जितनी भी पावर थी वहां की पाकिस्तान आर्मी के पास, वो लिमिटेड हो गई। शायद ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान इज देयर फाइटिंग फोर्सेस 40,000 से ज्यादा नहीं थी, और उनको सप्लाईज नहीं थी जा सकती उनको। तो वो वाली सिचुएशन वेस्ट पाकिस्तान में तो नहीं है, यानी आज के पाकिस्तान में नहीं है। लिहाजा मुल्क टूट जाएगा, और कैसे टूट जाएगा? आई मीन मुल्क खुद आप तोड़ दें तो एक और बात है, लेकिन यानी कि यहाँ की फोर्सेस ही सोचें कि यार हमने पाकिस्तान चलाना हमारे बस में नहीं है, तो लेट्स ब्रेक इट अप इनटू 3, ये एक और फैसला है। जैसे गार्बचॉफ ने खुद ही सोवियत यूनियन को वाइंड अप कर दिया था। दुनिया तारीख में कभी कभी ऐसे भी होता है, लेकिन मुझे तो उसकी कोई असर नजर नहीं, अपना असर नजर नहीं आते पाकिस्तान में। इमरान खान मे बी साइकोलॉजिकली sincerely believes this. He's gone deep into this state of mind कि मेरे बगैर पाकिस्तान के खिलाफ सारी कंस्पिरेसीज जो उन्होंने इमेजिन की हुई हैं वो कामयाब हो जाएंगी। लेकिन ऑब्जेक्टिवली अगर हम उनके जहन से निकल के हकीकत को देखें तो कोई ऐसी चीजें नजर नहीं आ रही इस इलाके में कि पाकिस्तान के तीन टुकड़े हो जाएं या इनके न्यूक्लियर वेपन्स कोई और आके तो उनसे ले ले। तो आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस। लेकिन भुट्टो साहब को वो इसीलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि भुट्टो साहब ने ये पहले किया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ था, और उसमें भुट्टो साहब की अपनी एक इंट्रांसिजेंस जो कहते हैं, अपनी जो है, उन्होंने कहा था कि ये जो ईस्ट पाकिस्तान का इलेक्शन है और वो जीत गए हैं, इसमें तो वेस्ट पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, तो हम तो मानेंगे नहीं। तो ये पैरेलल्स नजर मुझे आते हैं। आई एग्री विथ यू, बट आई डोंट थिंक कि एट द मोमेंट पाकिस्तान टूटने की सूरत में है, फॉर द सिंपल रीजन कि पाकिस्तान आर्मी इज इंटैक्ट। अगर पाकिस्तान आर्मी के अंदर दो ग्रुप बन जाएं और एक सिविल वॉर के अंदर आर्मी के फैक्शन लड़ना शुरू कर दें तो फिर तो सत्यानाश है पाकिस्तान का। एज लॉन्ग एज यू हैव अ स्ट्रॉन्ग आर्मी और वो इस पूरे इलाके में अपना इन्फ्लुएंस, अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकती है, सो आई डोंट थिंक सो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ये भी बात कही जाती है कि पॉपुलर तो वो बहुत ज्यादा है, इस वक्त तो अपने पीक पर है, लेकिन ये बात कही जाती है कि अगर उनकी गिरफ्तारी की गई या गिरफ्तार किया गया उनको, तो फिर वो खुद भी ये उनकी तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से स्टैंड आता है कि आग लगा देंगे मुल्क जो है, वो फिर हालात उस तरफ जाएंगे कि संभाले नहीं जाएंगे। तो आपको लगता है कि अगर किसी को जिस तरह के माजी में आप देखते रहे, आपने उसके ऊपर सारी रिसर्च भी है, कि फर्ज कीजिए कि भुट्टो की जो गिरफ्तारी हुई, फिर इसी तरह उस दौर में, तो उस वक्त क्या ऐसा हुआ था कि मुल्क जो है वो बिल्कुल अनारकी फैल जाती है और टूटने की तरफ चला जाता है? अगर ऐसा कुछ होता है, ऐसा होगा? एक्चुअली भुट्टो की गिरफ्तारी पे तो कोई बाहर ही नहीं था आया, मुझे तो ये याद है। बल्कि उस बेचारे की जब हैंगिंग भी हुई तो उसके अपने पार्टी के लोग साथ नहीं थे। लेकिन मुझे लगता है कि ये कंपैरिजन शायद पीटीआई के साथ इस तरह नहीं है, क्योंकि खान साहब की अपनी पॉपुलर फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। तो अगर उन्हें अरेस्ट करेंगे तो हो सकता है मैस एजिटेशन शुरू हो जाए, लेकिन एक गवर्नमेंट जो है वो ये फिर रिस्क ले लेती है कि आर या पार। क्योंकि देख, ये जो मौजूदा हुकूमत है ये कब तक बर्दाश्त करेगी कि उसका हर रोज जो उसका रेट है वो ये चैलेंज करें। तो इट्स अ बैटल ऑफ नर्व्स एज वेल, और कुछ भी हो सकता है इस तरह। लेकिन अगर ये अरेस्ट हो जाए और एजिटेशंस भी हों, और अगर स्टेट विद द हेल्प ऑफ द मिलिट्री और जो भी जिसे एस्टेब्लिशमेंट हम कहते हैं वो सारे इकट्ठे हो जाएं, तो आई थिंक खान साहब की ये मूवमेंट जो है वो, उसकी जो एक मोमेंटम है वो कम भी हो सकता है। सो दिस इज अ वेरी वेरी अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन, मुझे तो यूं लग रहा है।
یہ بھی اس لیے بھی بات کرتے ہوئے یہ نظر آ رہے ہیں کہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. یہ تو آپ بھی جی جانتے ہیں کہ جو جی اکانومی کی سچویشن ہے. اب جب ملک بھی ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہا ہو اور جو کنفرنٹیشن ہے پالیٹکس کی وہ یہاں تک پہنچ چکی ہو, تو پھر کیا اگر اس کو بھی ہم اگر شامل کر لیں, کیونکہ ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں نا کہ اس وقت جو حالات ہیں, تو کیا اس خطرناک موڑ کہیں وہ سامنے آ سکتا ہے جو کہ کہا جا رہا ہے, تو کیا اس پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اکانومی اگر نہیں سنبھالی جاتی, ویسے تو یہ حکومت پوری اپنی سی کوشش کر رہی ہے, نظر آ رہا ہے, لیکن کیا اس صورت میں کوئی ایسی سچویشن آپ کو نظر آتی ہے کہ پھر ایک لیڈر اٹھے اور وہ کہے کہ یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے اور اب یہ ہوگا؟ وہ تو خان صاحب کے دور میں ہی شبر زیدی جو ان کے بڑے کلوز ایڈوائزر ہیں, انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ پاکستان از آلریڈی ان اے سچویشن آف بینکرپسی. تو وہ تو تب بھی تھا. ظاہر ہے ایک ملک جب بینکرپٹ ہو جائے اور تو اس کی تو پھر ساری انٹرنیشنل سٹینڈنگ جو ہے وہ زیرو ہونی شروع ہو جاتی ہے نا. لیکن پھر بھی اسٹیٹس جو ہیں وہ سروائیو تو کر جاتی ہیں, یہ کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے, آئی ڈونٹ تھنک سو. لیکن پاکستان کی ڈیفیکلٹیز تو ملٹی پلائی کر جائیں گی نا. لیکن جو مجھے خبر آ رہی ہے, چائنا نے بھی کہا ہے کہ وہ ہیلپ کریں گے, سعودی عربیہ سے بھی محل $8 بلین کی کوئی لون آ رہی ہے. از دیٹ کریکٹ؟ آپ بتا سکتی ہیں, میں نے کہیں سنا ہے. اور جو پاکستان کے دوست ہیں وہ اب دوست موجودہ حکومت کے بن گئے ہیں. یہ اسٹیٹس کے ریلیشن شپ جو ہوتے ہیں وہ موجودہ ایگزسٹنگ گورنمنٹس کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. ترکی کے بھی اب ان کے ساتھ پرانے ریلیشن بھی تھے اور وہ ریوائیو ہو جائیں گے, چائنا کے بھی ہو جائیں گے, کیونکہ اب ہر اسٹیٹ اپنے انٹرسٹ کو دیکھتی ہے. who would stake their interest for one person? عمران خان. مجھے نہیں نظر آتا کہ ایسا ہوگا. ان کو خیال ہے کہ دنیا ان کو بچا لے گی اور ان کے لیے اردوغان کی بھی سپورٹ آ جائے گی, سعودی عربیہ سے بھی آ جائے گی, چائنا سے بھی آگے آ جائے گی. لیکن جو ایویڈنس ہے وہ تو اس کے برعکس ہے کہ تینوں جگہ سے جو موجودہ حکومت ہے اس کو مدد دینے کی جو باتیں ہیں وہ ہو رہی ہیں, اور بلکہ مدد مل بھی رہی ہے. تو خان صاحب کس پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں اس ساری انٹرنیشنل پالیٹکس میں؟ کون ان کے ساتھ آئیں گے؟ ان کے لیے اپنے انٹرسٹ کے لیے تو آ جاتی ہیں نا اسٹیٹس, بٹ وائی وڈ دے کم فار عمران خان؟ میکس نو سینس ٹو می. سر اس میں 2 پوائنٹس اور بھی ہیں. یہ جو ساری سچویشن ہے اس میں عمران خان نے اپنے انٹرویو میں یہ بات بھی کہی کہ دیکھیے نا کہ انڈیا کے تھنک ٹینکس آپ دیکھ لیجئے, اس میں جو پلاننگ ہو رہی ہے بلوچستان کو سیپریٹ کرنے کی, پھر ہم اس کے علاوہ جو ٹی ٹی پی سے مذاکرات اب چل رہے ہیں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے کیا دعوے کیے جاتے ہیں, یہ حصہ, یہ قبائلی حصہ, یہ سب کچھ. اس سب کو دیکھتے ہوئے اگر ایک فارمر پرائم منسٹر اپنے جس صوبے میں, جس پروونس میں اس کی گورنمنٹ ہے وہاں پر جا کر وہ بیٹھ جائے اور وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے اور پھر وہ جلسے بھی کرے اور پھر وہ یہ کہے کہ میری جان بھی چلی جائے تو میں اپنے اس سے نہیں ہٹوں گا, تم لوگوں کو یہ کرنا پڑے گا جو میں کہہ رہا ہوں, تو ایسی سچویشن میں آپ حالات کو کس طرف جاتے دیکھ رہے ہیں؟ ظاہر ہے بڑے ایکسپلوسو سچویشن ہو جائے گی اگر ایسے ہوتا ہے. اور عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ انڈیا میں تھنک ٹینک یہ سوچ رہے ہیں, بے شک سوچ رہے ہوں گے, اور ہم نہیں سوچ رہے ہوتے کہ خالصتان کی موومنٹ کامیاب ہو جائے. ہم نے کئی دفعہ کہا ہے کہ انڈیا کے بھی ٹکڑے ہو جائیں گے. دیکھیں ایک سٹیٹ کے ٹکڑے تب ہوتے ہیں یا تو ایک سپر پاور آ کے انٹروین کرے اور اس کو توڑ دے, اس کو جیسے کہ امریکہ نے کیا تھا وہاں پہ عراق کے اندر. ٹھیک ہے, انہوں نے جا کے صدام حسین کو ہٹا دیا, عراق کے ستہ ناش کر دیا. وی نو دیٹ. اگر کوئی سپر پاور پاکستان میں انٹروین نہیں کر رہی تو انڈین تھنک ٹینکس کی وجہ سے پاکستان نہیں ٹوٹے گا. ہو سکتا ہے تھنک ٹینکس یہی سوچ رہے ہوں, اور اگر ٹوٹ جائے پاکستان تو مینی تھنک ٹینکس ول ویلکم دیٹ. آئی کین فلی انڈرسٹینڈ. لیکن کیا ان کے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ اپنی سوچ کو وہ پاکستان میں امپلیمنٹ بھی کروا سکیں؟ ہاؤ؟ کیا پاکستان آرمی جو ہے وہ انڈیا کے تھنک ٹینکس کے ایجنڈے پہ آ جائے گی اور پاکستان کو توڑ دے گی؟ نو. ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ لہذا عمران خان کے یہ جو انالیسز ہے نا, یہ ایک فارم آف پیرانویا ہے کہ ساری دنیا نہ صرف پاکستان میں ان کے خلاف کنسپیریسیز ہو رہی ہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر ہو رہی ہیں. مجھے تو کسی نے کہا ہے کہ اب وہ ایک تو تھا نا امریکہ سے لیٹر,
اب اس کے اندر وہ انکلوڈ انہوں نے کر لیا ہے انڈیا کو بھی اور اسرائیل کو بھی. سو 3 powers are out to get عمران خان. بٹ عمران خان از آلریڈی آؤٹ آف پاور. ان کا اینڈ تو اچیو ہو گیا ہے نا, اب کیا وہ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ جو آپ نے بات کی, پہلے تو وہ یہ کہہ رہے تھے نا, اب انہوں نے جو آخری اپنا جلسہ کیا اس میں انہوں نے کل یہ کہا کہ یہ جو سازش ہے, پہلے تو ہمیں پتا چل رہا تھا کہ امریکہ کا خط ہے, اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی حکومت کو گرانے کے لیے جو سازش کی گئی ہے اس میں امریکہ, اسرائیل اور انڈیا, ان تینوں نے مل کے حکومت گرائی. جبکہ اس سے پہلے اگر آپ ایک دن پہلے تک دیکھتے رہے تو وہ انڈیا کی فورن پالیسی کی تعریف کر رہے ہیں, ان کی حکومت کی تعریف کر رہے ہیں. اچانک سے اب یہ بھی ہو گیا شامل اس میں, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ ڈیسپریشن ہے, یعنی وہ کہتے ہیں ٹو اپ دا اینڈ, کہ اب لیول آف جو ہے نا وہ ولیٹیلٹی بڑھاتے جائیں اس سوچ میں کہ جو آپ کا اپوننٹ ہے نا وہ گھبرا جائے گا. یہ عمران خان صاحب کے ذہن میں یہی ہوگا کہ میں اگر یہ کرتا جاؤں تو اس ڈر سے کہ باقی یہ ملک ٹوٹ نہ جائے, یہ نہ جائے, وہ ان کی بات مان لیں گے. اب وہ ان کی بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے, یہ ایک اوپن کویسچن ہے. میرے خیال سے اگر اسٹیبلشمنٹ فرم ہے, اور عمران خان کی ان باتوں کو سننے کا بھی بڑا ہے کہ وہ بار بار وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں پوری ہم پاور میں تو تھے تو ہمارے پاس اتھارٹی نہیں تھی ساری. ناؤ دا سیم, اور اب اپیل بھی اسے کر رہے ہیں کہ پاکستان کو بچا لو. تو وہی اسٹیبلشمنٹ پہلے ان کو نکالنے میں انوالو تھی, اب ان کو کیوں بچائے گی پھر؟ یعنی کوئی اسٹیبلشمنٹ کی بھی تو کوئی آبجیکٹیوز ہوں گے نا اپنا نظریے میں, ان کے یعنی ایمز ہوں گے. سو آئی تھنک عمران خان صاحب ہیز لاس کنٹرول اوور the ideas that he is generating all the time. بالکل مجھے یاد آ رہا ہے آپ کی بات کہ وہ آخری دنوں میں بالکل 100% انہوں نے یعنی اباؤٹ ٹرن کر کے تو انڈیا کی فارن پالیسی کی تعریف کر دی تھی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 ملک پاکستان کے خلاف کنسپائر کر رہے ہیں. ویل مے بی دے آر ڈوئنگ اٹ. یہ میری گیرزن اسٹیٹ کتاب میں بھی میں نے کہا کہ پاکستان میں یہ بہت ایک گیون فیکٹ ہے کہ ساری دنیا ہمارے خلاف ہے, اور اس کو بچانے کے لیے پاکستان جو ہے وہ اسلام کا قلعہ بننا چاہیے. یہ اس قسم کی لاجک ہے. بٹ آئی ڈونٹ تھنک دیز 3 powers gain a lot by breaking up Pakistan, and can they do it without internal forces getting involved? اور internal forces میں نمبر 1 تو آپ کی آرمی ہوگی نا. یا تو کہیں کہ پاکستان آرمی کے بغیر پاکستان چل سکتا ہے, تو ایک اور بات ہے. اگر آرمی ان تینوں کے ایجنٹ نہیں ہے تو پھر نہیں ہوگا. یہ جو ہے شہباز شریف صاحب اور وہ یہ بھی اس اسٹیبلشمنٹ کے سامنے تو بے بس ہے نا. سو the question is, عمران خان is appealing to the same establishment which he says کہ اس نے ان سے چانس ہی نہیں دیا کہ وہ ان کو ٹرائی کریں, ان کے خلاف کیسز پروو ہوں اور ان کو سزائیں ملے. تو where is he appealing then? I don't understand. You know, politically he has gone completely bonkers. یہ کہنا چاہیے. I feel very sorry for the man at the moment. I think he seriously believes کہ اگر ان کی بات نہ مانی جائے تو پاکستان کے ٹکڑے ہو جائیں گے, نیوکلر ویپنز لے جائیں گے. بٹ دیٹس اے اسٹیٹ آف مائنڈ. وہ آبجیکٹو ریالٹی کے ساتھ کیا وہ فٹ ہوتا ہے یا نہیں, دیٹس اے ڈفرنٹ کویسچن. ڈاکٹر صاحب ایک بڑا اہم اس میں پوائنٹ ہے, کیا آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو ہم 71 کی بات کرتے ہیں اس وقت عدالتوں کا بھی کوئی رول تھا یہ جو سارے معاملات میں؟ کیونکہ اس وقت عدالتوں کا بڑا اہم رول ہے اس سارے معاملے میں. بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ جب عمران خان کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں لگا اور ان کے اوپر توہین عدالت بھی نہیں لگا, ان کے خلاف کوئی ایکشن بھی نہیں لیا گیا, جبکہ آپ نے بھی دیکھا پوری دنیا میں اسلام آباد جلنے کے مناظر جاتے رہے, تو اس کے اوپر جو کولیشن اس وقت گورنمنٹ ہے ان کو یہ محسوس ہوا کہ یہ ایک پارٹی کی حمایت کی جا رہی ہے, جس کے اوپر جو فارمر اٹارنی جنرل ہیں عرفان قادر, وہ سپریم کورٹ پہنچے اور انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان اور جسٹس اعجاز الحسن کے سامنے یہ سوال اٹھایا کہ اس وقت ملک کے اندر 2 سیاسی پارٹیوں کے بیچ جھگڑا ہے,
لیکن لگ ایسے رہا ہے، الزام یہ لگ رہا ہے کہ عدالت ایک کی طرف ہے، یعنی ایک کا ساتھ دے رہی. تو اب جو، اور اس کے ساتھ ایک اور معاملہ عدالتوں میں یہ چل رہا ہے کہ حکومت کو یہ شکوہ ہے کہ جو وہ اپوائنٹمنٹس اور ٹرانسفرز کر رہے ہیں جو کہ ایگزیکٹو زون میں آتا ہے، اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ نے کچھ ایسے سوال اٹھا دیے اور ان کو کچھ کو روکنے کا یہ کیوں ہو رہا ہے. بلکہ جو چیف جسٹس ہیں ان کی اگر بالکل تازہ ترین میں آپ کو وہ بتاؤں جو اس وقت ہے اسٹیٹمنٹ، وہ یہ ہے کہ چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ پر سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں. بڑا مشکل ہے. وجہ یہ ہے کہ 71 میں تو سپریم کورٹ یا جوڈیشری کا کوئی رول نہیں تھا، مجھے نہیں یاد. دے ہیڈ نتھنگ ٹو سے اباؤٹ اٹ. البتہ بعد میں بھٹو صاحب نے وہ حمود الرحمان کمیشن بنائی، جسٹس حمود الرحمان نے اس کو چیئر کیا. وہ رپورٹ جو ہے بعد میں نجم سیٹھی صاحب نے چھاپ بھی دی تھی وہ، بٹ دیٹس از آفٹر دا بریک اپ آف پاکستان کہ کیا ہوا تھا. تو اب یہ جوڈیشری کی جو انوالومنٹ ہے اس میں دیکھیں انسٹیٹیوشنز کے، عمران خان نے ہر انسٹیٹیوشن کو تو بینکرپٹ قرار دے دیا ہے نا. اب اپیل اگر کرنی ہے تو پھر بھی ادھر ہی انہی کی طرف جانا ہے. ہاؤ ٹو مینج دس سچویشن، یعنی آپ انہی کو تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنا نیوٹرل نہیں ہے اور یہ انصاف نہیں ہو رہا. بار بار انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا دا رول آف لا، بٹ دا رول آف لا از الٹیمیٹلی upheld by the courts. وہ تو کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو مین چیز مسنگ ہے وہ تو رول آف لا ہے. فائن، تو رول آف لا جو ہوتا ہے وہ تو کورٹس ہی کرتے ہیں. لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو بھی ریسپانسبلی ایکٹ کرنا چاہیے، پاکستان آرمی کو بھی کرنا چاہیے، بٹ اکارڈنگ ٹو ہم بوتھ آر کرپٹڈ. تو اٹس اے ٹوٹل chaos آف آئیڈیاز. اگر آپ اور میں بیٹھ کے ان کے ہر آئیڈیا کو لے کے اینالائز کرنا شروع کریں ان اے ریشنل وے، دیکھیں انالیسز ہوتا ہے ریشنل، بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ باتیں جو ہو رہی ہیں یہ ریشنلٹی کا حصہ ہے. اٹس اے کمپلیٹ chaos آف آئیڈیاز، اور وہ ہر قسم کے آئیڈیا کو لے کے آ رہے ہیں یہ اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ اگر وہ دوبارہ پاور میں نہیں آتے تو نہ پاکستان رہے گا، نہ پاکستان کی نیوکلیر کیپیبلٹی رہے گی. آئی ڈونٹ شیئر دیٹ آئیڈیا وتھ ہم بیکاز آبجیکٹولی تو ایسا نظر نہیں آ رہا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو. تھینک یو ویری مچ.